السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ریاست ہے، اس ریاست میں ہوتا کیا ہے کہ آپ تشدد بھی کرتے ہیں اور تشدد کے بعد آپ ہنسنے کا بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مارتے بھی ہیں اور مارنے کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا احسان مانیں کہ ہم نے آپ کو مارا ہے۔ آپ لوگوں کو غائب بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے گھر والوں سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بہت ہی آپ کے ناموں تک پہ پھول پھینکیں۔ آپ جو ہے اپنا ایون کے لاشیں تک مسخ کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے کمی بن کے رہیں، آپ کی رعایا بن کے رہیں۔ اب ایسا ہوتا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن اس دنیا کی ریاست میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں خاص طور پہ بہت ہی غیرت مند قومیں ہیں، پشتون اور بلوچ۔ بلوچ پنجاب کے نہیں، پنجاب کے میں بلوچ ہوں، پنجاب کا ہوں۔ پنجاب کے بلوچ بغیرت ہیں، انکلوڈنگ می۔ ہم بہت ہی پتھیٹک، خاص طور پہ جو ہے وہ ہماری نظریں جو ہے نا، وہ میری نظریں خاص طور پہ میری جو سوچ ہے اور میرا جو میں جو گمان کرتا ہوں، وہ میرے باپ دادا سے بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے لیول سے بہت گر گیا ہوا ہوں۔ اور ورنہ میں نے یہ چیزیں بڑی کین آبزرویشن ہے میری کہ میرے باپ میں یا میرے دادا میں، دادا تو ڈیفینیٹلی میں اپنے باپ سے ہی آبزرو کرتا ہوں کہ میرے دادا کا عکس ڈیفینیٹلی میرے باپ میں ہوگا۔ میرے باپ میں جو چیزیں میں نے دیکھی اور آبزرو کی ہیں، وہ انتہائی تگڑا ایک بلوچ، انتہائی تگڑا اور انتہائی غیرت مند، اور انتہائی اس کی آنکھوں میں دہشت تو تھی، لیکن ساتھ میں وہ عزت دینے والا اور عزت لینے والا بھی تھا۔ اب میں وہاں سے جب آبزرو کرتا ہوں اور اس کو کمپیئر کرتا ہوں اپنی ذات کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو ہے، کیونکہ میں پنجاب میں ہوں، اور پنجاب میں کیونکہ میں تھوڑا سا جس طرح اپنا موازنہ ان سے کرتا ہوں، اور جس طرح اپنی سوچ کا ایک خاص طرح کی سوچ جو کہ ماؤں بہنوں سے متعلق ہے، اس میں ان کی سوچ میں اور میری سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی میں ان کا سوچنے کا انداز ایک لیول، ایک سٹینڈرڈ تھا، اور وہ عزت دینے والوں اور عزت لینے والوں میں سے تھے ماؤں بہنوں کے معاملے میں۔ میرا سٹینڈرڈ عزت دینے اور عزت لینے میں ماؤں بہنوں سے، اور خاص طور پہ اپنا فیمیل حضرات کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو میرا بہت ڈیفرینٹ ہوتا ان کی، اگر آپ موازنہ کریں میرا اور ان کا۔ تو میں یہ ساری بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ ایک بلوچ جو ہے، بلوچ قوم جو کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سنبھال کے رکھنے کے قائل تھے، اور بیٹیوں کو سر کی چادر مانتے تھے، اور بیٹیوں کو جو ہے وہ اپنا بڑا ہی ایک رتبہ، ایک عزت والا مقام جو بلوچوں کے گھر میں بیٹیوں کا تھا، اور بیٹیوں کو ڈیفینیٹلی بلوچ جو ہے وہ اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے۔ وہ آج بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں بھی بلوچستان میں سمجھتے ہیں۔ پنجاب میں جو ہے شاید اس طرح وہ حالات نہیں رہے، کیونکہ پنجاب میں بڑا رلا سا ہو گیا، بڑی بڑی چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ تو پنجاب میں جو ہے ہمارے لحاظ سے شاید جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں، بہت بڑی بڑی چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ بہت بڑے بڑے جو ہے ایسے سین ہو جاتے ہیں کہ بندہ اس پہ جو ہے وہ زیادہ اس کو بڑا نہیں سمجھتا، لیکن وہاں ان کی ثقافت، ان کی پشتونوں کی، ان کی بلوچوں کی جو کہ بلوچستان سے متعلق ہے، ان کی ثقافت آج بھی اتنی تگڑی ہے۔ آج بھی وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اتنی رسپیکٹ، اتنا درجہ، اور اتنا ہی وہ ان کی اہمیت ہے جتنی کہ کئی صدیوں پہلے تھی۔ اب ایسی صورتحال میں بلوچوں کی جو ہے وہ اگر بیٹیاں تک، یا بہنیں یا بیٹیاں یا مائیں جو ہیں وہ اگر باہر نکل آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچوں پہ شاید کہ ایک ظلم کی حد ہوتی ہے، وہ حد بہت حد تک جو ہے وہ پار ہو چکی ہے۔ یعنی اب کوئی ایسی گنجائش نہیں بچی کہ وہ بیٹیاں، اب جس طرح سے وہ پردہ دار خاتون نکلی ہوئی ہے آج کل بھی، تو ہماری جو مائیں بہنیں، ہمیں تو پتہ ہے نا، میں بلوچوں کا بیٹا ہوں، ہمیں ہمارے کلچر کا پتہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اپنا وہ چار دیواری جو ہے نا، اس کے لیے ایک بڑا ہونا چاہیے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چار دیواری لازمی نہیں ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری، اگر وہ اسکول کالج، اگر وہ یونیورسٹی، اگر وہ جو ہے بینگ پروفیشنل، کو ڈاکٹر، کو ٹیچر، کو پروفیسر، لیکن اس کی پھر بھی ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حد ایک سیٹ ہو، اور وہ جو ہے اسی لمٹ میں رہ کے اور ایک پراؤڈ وومن کے طور پہ وہ سوسائٹی کو سرو بھی کرے، تو پراؤڈ وومن کے طور پہ کرے۔ تو اسی طرح جو ہے جو ہمارے بلوچستان کے بلوچ ہیں، وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں اسٹرکٹ ہیں۔ اگر ان کی بیٹیاں جو کہ ہماری اگر بہنیں وہ اس طرح سے انصاف لینے کے لیے، اگر وہ اسی ریاست جس کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی ایک ریاست، اس کے کیپٹل کی طرف انہوں نے موو کیا ہوا اور وہاں پہ وہ احتجاج انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور اپنا بے ساز و سامان جو ہے وہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کی بیٹیاں سڑکوں پہ پھر رہی ہوں۔ ایک طرف بیٹیوں میں فرق ہے نا، اب ایک طرف وہ ہیں بیٹیاں کہ جن کا جو ہے آپ نے ایک جو وہ پاپا کی پری ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ مطلب اپنے خاندانوں میں ان کو دیکھ کے وہ اپنے خاندان کی ریپرزینٹر ہیں، وہ دکھاتی ہیں، ان کا بولنا، ان کا اوڑھنا، ان کا اپنا بیٹھنا اٹھنا، ان کا بات کرنے کا سلیقہ، وہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ وہ کس خاندان سے بلانگ کرتی ہیں، اور کتنے زیادہ کلچرل وہ لوگ ہیں، اور کتنی زیادہ ثقافت اور تہذیب ان کی تگڑی ہے۔ اب یہ بیٹیوں کی تو خیر ہے، ڈیفینیٹلی میرے جیسے جو نکمے اور مطلب اب آؤٹ آف دی باکس وہ ورڈ ہو جائے گا، ہم جیسے لوگ جو کیئر ہی نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی ہم جیسے لوگ جو ڈیزائن ہی اسی طرح کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے ماڈرن ہو رہے ہیں، تو ہم جیسوں کی تو خیر ہے، لیکن وہ جو غیرت مند ایک گھرانہ، ایک سوسائٹی، ایک جو ہے ایک مطلب بڑی ہی جن کے مائنڈ سیٹ اتنے تگڑے ہیں، وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے والے لوگ، ہر لحاظ سے پیور بلڈ، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنی مہمان نواز، ہر لحاظ سے وہ جو ہے اپنی وہ آپ کہہ لیں کہ سیلف اسٹیم کو ایک لیول پہ رکھنے والے لوگ، ان کی بیٹیاں اگر اس طرح روڈوں پہ آ گئی ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی معمولی سی بات ہے، کیونکہ ہمارا تو وہ لیول ہی نہیں ہے جو ان بیچاروں کو لیول ہے۔ اور اس معاملے میں خاص طور پہ ان کی بیٹیاں اگر آ کے یہاں پہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، اور ان کی بیٹیوں کے لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے اس کلچر کا اس لیے زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں اس کی پیداوار ہوں، اس کلچر کی۔ اب وہ بیٹیاں جو کہ اپنا شاید نام محرم کے بڑی دور کی بات ہے، وہ جو ہے اپنا بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ کسی نام محرم سے بات کریں اور نام محرم کے سامنے آئیں۔ اب وہ جو سارا معاشرہ جو کہ ایک سائیڈ پہ اپنی تہذیب کو زندہ رکھے ہوئے تھا، اب ان کی بیٹیاں اگر اسلام آباد یا کیپٹل میں آ گئی ہیں تو لمحہ فکریہ میرے لیے تو نہیں ہے، لیکن تمام غیرت مند لوگوں کے لیے، تمام غیرت مند لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ جو ہے وہ میں حیران ہوں کہ ہم ایک ریاست جو کہ اسلام کے نام پہ بنی ہو اور جس کا آئیڈیا کچھ اور ہو، اور اس کی بیٹیاں اس طرح سڑکوں پہ رول رہی ہوں، اور بہت معمولی کہ کیجول سی بات ہو گئی ہو کہ پولیس جس کو چاہے اپنا گردن سے یا بالوں سے گھسیٹ لے، اور جس کو چاہے جو ہے وہ پولیس کوئی بھی انسٹیٹیوشن پاکستان کا وہ عورتوں سے ہر ریاست میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر جنگ کے کوئی اصول ہوتے ہیں، یعنی جب جنگ بھی لگی ہوتی ہے تو جب ہم نے اصول نہیں دیکھا تو آج کل وہ غزہ کے بچوں کے لیے کوئی نہیں دیکھا، اور فلسطین کے بچوں کے لیے کون دیکھا۔ دوسری اگر اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس ریاست کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ دنیا میں ایسی منفرد ریاست ہے کہ جس میں ایک غزہ میں بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، فلسطین میں بے یار و مددگار پھر رہی ہماری مائیں اور بہنیں، اور دوسرا ہماری اس ریاست میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں ہماری مائیں اور بہنیں اس طرح بے یار و مددگار پھر رہی ہیں کہ ان کو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ہماری بیوروکریسی اتنی اطمینان سے ان کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور ان کو کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ ٹیکل کر کے واپس بھیجے۔ ہمارے جو ڈی سی صاحب، ہمارے اے سی صاحب، ہمارے کوئی اپنا پولیٹیشین، کوئی سوٹڈ بوٹڈ بندے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، وہ ان کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹیکل کر کے واپس بھیجیں۔ یعنی وہ جو خواتین وہاں سے پیدل مارچ کر کے اسلام آباد آ گئی ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ دیکھا جائے کہ کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ با پردہ خواتین، ایک تہذیب یافتہ سوسائٹی، وہ جو ہے اپنا وہاں سے چل کے یہاں پہ احتجاج کے لیے آ گئی ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہیں۔ ہمارے سردار جو تھے نواب اکبر خان بگٹی، بیسیکلی ان کا مطالبہ کیا تھا؟
ان کا مطالبہ یہی تھا کہ آپ اگر بلوچستان سے کچھ لے رہے ہیں تو بلوچستان کو اس کا حصہ دیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر بلوچستان سے فارس میری زمین سے آپ نے اپنا کوئی تیل نکل آیا، اب میری زمین سے اگر تیل نکل آیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پبلک کو فائدہ ہو، تو مجھے بھی تو ایک پرسنٹیج ملنی چاہیے نا، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں بھائی. اسی طرح آپ جو قدرتی آپ کے وسائل ہیں جو آپ پورے پاکستان میں، خاص طور پہ ہم جو پنجابی، جو بغیرت پنجابی ہم جو استعمال کر رہے ہیں، زیادہ تر قدرتی وسائل بلوچستان کے ہم استعمال کر رہے ہیں نا، تو ہم جو ہے اگر بلوچستان کو اس کا حصہ وہ مانگتا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر نواب اکبر خان بگٹی وہ جو ہے اپنے حصے کی بات کرتا تھا کہ آپ بلوچستان میں ہمیں ہمارا حصہ دیں، تو کیا قیامت آ جاتی تھی کہ آپ بلوچستان کو اس طرح جو ہے وہ سوتولیوں والا آپ سلوک نہ کریں بلوچستان کے ساتھ اور ان کو ان کا حصہ دیں. تو آج جو ہے بیسیکلی لبے لباب میری بات کا آج اس دلیر خاتون کی طرف آتا ہے، اس تگڑی خاتون کی طرف آتا ہے، اس دبنگ خاتون کی طرف آتا ہے جس کا نام مہرنگ بلوچ ہے. وہ ہماری بہن جو آج آئی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور سردیوں کی راتوں میں ہم تو بڑے یہاں پہ میں تو بڑی موٹا سا کمبل لے کے سوتا ہوں، اس میں بھی ٹھنڈ لگتی ہے. تو وہ جو ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ اسلام آباد میں آج بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ماں سوائے کوئی چند لوگ میرے جیسے جو الو کے پٹھے ہیں، جو بغیرت ہیں میرے جیسے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کوشش کر دیں کہ لوگوں کو کم سے کم یہ اتنی سی پشیمانی تو ہو کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں. کم سے کم لوگوں کو پچھتاوا اور پشیمانی تو ہو کہ دیر از سم تھنگ رانگ جو کہ ان کے ساتھ ہوا ہے. کچھ تو ہمیں جو ہے ہم کوئی تو مسئلے کے حل کی طرف کوئی سوچنا تو شروع کریں کہ آخر مسائل ہیں کیا، اور ہسٹری میں یہ کون سے مسائل ہیں جو سارے جا کے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ ایک ہی گھر ہے، جن کی وجہ سے اسلام آباد کیا، خیبر پختونخوا کیا، جن کی وجہ سے بلوچستان کیا، تقریباً سارے علاقے ہمارے سفر کر رہے ہیں. ایک ہی گھر ایسا ہے جو کہ اپنی منمانیاں شروع سے کیے جا رہے اور آج تک کر رہے. تو ہم پنجابی جو ہے ایک ہی گھر ہے، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، تو پنجابی اکثریت میں ہیں، تو وہ جج کرتے ہیں پنجابی کس موڈ میں ہے. وہ جج کرتے ہیں کہ پنجابی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت پنجاب بناتا ہے. پنجاب جس کو چاہے لے یا جس کو چاہے گرا دے، تو ان کے لیے میٹر کرتا ہے صرف ایک صوبہ اور ایک صوبے کی رائے، ایک صوبے کا موڈ کیا ہے، ایک صوبہ اس ٹائم کس ٹون میں ہے. تو پنجاب کا جب وہ ٹون اور موڈ دیکھتے ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ تجربے کر کے دیکھتے ہیں کہ پنجاب تو ویسے ہی بھئی مست ہے اپنے انہی معاملات میں، حالانکہ وہ احتجاج کرتے ہیں وہ پختون اور بلوچ، لیکن پنجاب کے معاملے میں جب بات آتی تو پنجاب جو ہے وہ بالکل ہر کوئی مست میں، وہ آگے مجھے بھول گیا کیا تھا، لیکن ہر پنجاب خاص طور پہ اسی میں، پنجاب خاص طور پہ جو ہے وہ اپنی ہی ایک مستی میں جی رہا ہے. پنجابی جو ہے وہ اس کو کچھ بھی ہو جائے، کوئی آئے یہاں سے آ کے میری بہن اٹھا کے لے جائے، اگلے دن میں بھول جاؤں گا. یعنی ہماری صورتحال اس طرح ہو گئی ہے کہ پنجابی میں بات کر رہا ہوں، کوئی آئے، میرے ورڈز اس ٹائم بڑے گندے اور بڑے سخت ہیں اور میں فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، میرے لیے میٹر نہیں کرتا. کوئی اگر میری بہن اٹھا کے لے کے جائے، میں شاید اس کو کچھ دن یاد بھی رکھ لوں، میرے ہمسائے کی اٹھا کے لے جائے، میں اسے اگلے دن بھول جاؤں گا. یعنی ہماری میں شروع سے جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو لیول ہے وہ اتنا گر چکا ہوا ہے کہ کوئی میرے ساتھ میں اگر کچھ کر جائے تو مجھے آئی ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ، کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑنا کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو بچا ہوا ہوں. پنجاب اس لیے وہ جج کرتے ہیں کہ پنجاب نہیں ہل رہا تو پنجاب سے جس طرح مرضی ہم کر کے حکومتیں بنا کے اور پورے پاکستان پہ مسلط کریں، جس کو سفر کریں ہمارے دوسرے بہن بھائی جو کہ پختون ہیں، جو بلوچ ہیں، جو دوسرے ہیں، اور وہ سارے کیونکہ یہاں سے گورننس بن رہی ہے اور وہاں پہ جا کے وہ سارے اپنے روب اور اپنی صحیح دن کو رات اور رات کو دن کر رہے ہیں، تو ہماری وجہ سے کر رہے ہیں، پنجابیوں کی وجہ سے. ہم اکثریت میں ہمارا وہ موڈ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں سے عمران خان کو گرفتار کریں گے تو یہ کیا ریئیکٹ کریں گے. انہیں زیادہ تر کیلکولیشن انہوں نے کی ہوتی ہیں کہ یہ بڑے الو کے پٹھے ہیں پنجابی، ان سے کچھ نہیں ہونا، یہ جو ہے یہ بڑے انتہائی بےغیرت ہو گئے ہیں اور ان کا بلڈ جو ہے وہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ یہ ماں سوائے جو ہے وہ ایک دو دن یا ایک آدھا گھنٹہ افسوس، وہ بھی ذہنی عداوت عداوت نہیں، جو ذہنی جو ہے آپ پریشانی تھوڑی دیر کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے پنجابی.
اور حقیقت ایسی ہے، ہمارے ساتھ بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے. میں پرسنل اپنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہم بڑا فیل کرتے ہیں، اگلے دن ہمیں یاد نہیں ہوتا. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید ہم جو ہے نا وہ بائی بلڈ ہم تھوڑا ہو گئے، ہم بائی بلڈ جو ہے وہ اپنا بغیرت ہو گئے. اس لیے جو ہے اپنا اٹس ٹائم ٹو ویک اپ. یعنی آپ لوگ کم سے کم جو ہے وہ کچھ رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز کریں. آپ لوگ جو ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں بس میں نہیں ہیں، اب میرے بس میں نہیں ہے، مجھے واپس ٹریک پہ آنے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن کم سے کم میں کوشش کر رہا ہوں. میرے میں بہت سی چیزیں بری ہیں، بہت سی ایسی حرکتیں ہیں جو میں بری کرتا ہوں، لیکن میں کم سے کم کوشش کر رہا ہوں کہ میں واپس ٹریک پہ آ جاؤں. آپ بھی کم سے کم آپ کا کام ہے کوشش کریں واپس ٹریک پہ آ جائیں. ٹریک پہ آنے کا حل کیا ہے؟ آج میں نے ایک دن میں ایک نماز پڑھی ہے مغرب کی، اور سارا دن میں ظاہر سی بات بھاگتا رہا ہوں اپنے، لیکن میں تھوڑا سا مطمئن اس لیے ہوں کہ مجھے وہ ایک دل میں نا وہ ہوتی ہے، کھینچ ہوتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھی. اور پھر میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کر پا رہا 3-4 دن سے، کیونکہ میں اپنی مستی میں اسی طرح سب کے حالات ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ میکسیمم واپس آئیں. اور خاص طور پہ سلام ہے میری اس بہن کو، اس بہادر بیٹی کو، مہرنگ بلوچ کو، جو کہ آج نکلی ہوئی ہے اپنے بلوچوں کے لیے، بلوچوں کے حق کے لیے. اور میرے جیسے بغیرت جو ہیں، جو میرے جیسے دلے ہیں جن کو ان کے سر پہ چادر دینی چاہیے، وہ جو ہے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو کم سے کم میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں اتنا سب بول دیتا اس پہ. اور اس کے بیسیکلی شی از ڈیمانڈنگ فار دیئر رائٹس. اور ہم جو ہے ان کو ویسے تو شاید سپورٹ نہ کر سکیں، لیکن ایسے کر سکتے ہیں. تھینک یو.